سخاوت اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے صحابہ کرام، صحابیات اور بعد میں آنے والے اپنے اپنے معاشی حالات کے مطابق کوشش کرتے رہے۔ میں آپ کو ایک ایسے سخی کا واقعہ سنانا چاہتی ہوں جس کے لیے مال کی فراوانی نہیں رہی تھی، لیکن دل سخی تھا۔ تذکرہ ہے سیدنا ابو طلحہ انصاری کا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، میں فاقے سے ہوں، آپ نے اپنی کسی بیوی کی طرف پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میرے پاس تو پانی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر آپ نے دوسری بیوی کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا، حتیٰ کہ تمام ازواج کی طرف سے یہی جواب آیا۔ چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا، جو شخص اس کو آج رات مہمان بنائے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک شخص ابو طلحہ نے کھڑے ہو کر کہا، اللہ کے رسول، میں اس کو مہمان بناؤں گا۔ اس مہمان کو اپنے گھر لے گئے، اپنی بیوی سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا، نہیں، صرف بچوں کا کھانا ہے۔ ابو طلحہ نے کہا، بچوں کو کسی چیز سے بہلا دو، جب ہمارا مہمان آئے تو چراغ بجھا دینا، اس پر یہ ظاہر کرنا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں۔ جب مہمان کھانا کھانے لگے تم چراغ کے پاس جا کر اسے بجھا دینا۔ پھر ام سلیم نے کیا کیا؟ بچوں کو سلا دیا۔ ام سلیم مہمانوں کے پاس گئیں اور اپنے دوپٹے کو لہرایا، چراغ بجھ گیا۔ مہمان کو پتہ نہیں چلا کہ گھر والے کھانا کھا رہے ہیں یا نہیں۔ بچے بھی بھوکے سوئے تھے، خود بھی ساری رات بھوکے رہے۔ جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، رات تمہارے طرز عمل سے اللہ تعالیٰ مسکرا دیے۔ سبحان اللہ، رات کو تم نے مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک کیا، اللہ تعالیٰ اس پر بہت خوش ہوا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں سخت حاجت ہو۔ یا اللہ، ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو طلحہ جیسا ایثار نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ان کا دل سخی تھا، سخاوت آپ کو عزیز ہے، آپ کی محبت کے قریب کرتی ہے۔ الہی ہمیں سخاوت والی زندگی نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ سیدنا ابو طلحہ کی سخاوت کا وہ موقع بھی مجھے یاد آتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے اعلیٰ مقام کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں زیادہ پسند ہو۔ تو سیدنا ابو طلحہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میرے مال میں سب سے زیادہ مجھے پسند ہے بیرہا کا باغ۔ اس باغ میں اللہ کے رسول بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اس کے سائے میں بیٹھتے، اس کا پانی پیتے۔ ابو طلحہ نے فرمایا، یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کے رسول کے لیے ہے، میں اس کی نیکی اور اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کی امید رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بتائے اسے خرچ کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، ہم تم سے اسے قبول کر کے پھر تمہارے ہی حوالے کر دیتے ہیں، اب تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو۔
سیدنا ابو طلحہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں کو دے دیا۔ یوں تو سخاوت کسی بھی قسم کی ہو اللہ کی محبت کے قریب کرتی ہے، لیکن اب جانتے ہیں کہ رشتہ داروں کے لیے ایسی سخاوت کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ سیدنا ابو طلحہ کہیں کسی میدان میں بھی سخاوت سے پیچھے نہیں تھے۔ یا اللہ ہمیں بھی ایسی ہی سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں سخاوت کی خوبی نصیب کر دے تاکہ ہم تیری محبت کو پا سکیں۔ آمین ثم آمین۔